اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا آج 15واں درس اللہ کے فضل سے مرکز اہل سنت جامعہ اکبریہ میاں والی سے دیا جا رہا ہے، اور جس طرح اوائل دروس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف تصوف کے مشکل مسائل مثالوں میں، قصوں میں بیان کر کے سامعین کو آسان انداز میں سمجھایا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ عام طور پر یہ جو مختلف مشہور قصے اور روایتیں ہوتی ہیں، یہ ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور لوگ ان سے پہلے سے آگاہ ہوتے ہیں، تو اب اس موافقت کو برقرار رکھتے ہوئے، تاکہ جب قصہ اس طرز پہ بیان کیا جائے گا تو سامع کے توجہ کا بھی باعث بنے گا اور وہ مسئلہ اس کو جلد سمجھ آئے گا۔ آج مولانا نے ایک بادشاہ کا لیلا سے سوال کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ مشہور قصہ ہے، ہر ملک ہر زبان میں بلا قید علاقہ، تمثیل، زبان، رنگ و نسل، یہ لیلا مجنوں کا قصہ تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے جس مسئلے تصوف کو سمجھایا، اس کو رنگ لیلا اور مجنوں کا دے کر اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا، اسے اپنے محبوب اور معشوق کے عیب نظر نہیں آتے اور آنے بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر اگر وہ ہو بھی سرے سے بے عیب، تو پھر اس میں تو عیب نکالنا کج فہمی کی دلیل ہوتا ہے۔ تو ایک خلیفے نے، ایک بادشاہ نے لیلا سے سوال کیا اور کہا، گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی کل تو مجنوں شد پریشان و غوی۔ لیلا ایک دن بادشاہ وقت کے سامنے آ گئی تو بادشاہ نے اسے سوال کیا، تو وہی لیلا ہے جس پر مجنوں فدا ہے؟ تو لیلا نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی لیلا ہوں جس پر مجنوں فدا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، از دیگر خوباں تو افزون نیستی، گفت خامش چو تو مجنون نیستی۔ بادشاہ نے کہا کہ تجھ میں تو کوئی ایسی خوبصورتی نہیں ہے، نہ رنگ اچھا ہے نہ اس کے نقش اچھے ہیں، تو مجنوں کیوں تم پہ فدا ہے؟ تو پتہ ہے لیلا نے کیا جواب دیا؟ لیلا نے کہا کہ چپ ہو جا، اصل میں تیری رائے دینا فضول ہے، کیونکہ تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون والی آنکھ سے مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ز چشم عشق تواں دید روئے شاہد ماں کہ نور چہرہ خوباں ز کافے تو کاف۔ انہوں نے کہا، حافظ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ اگر تو مجنوں والی آنکھ سے مجھے دیکھ لیتا تو تجھے اول سے لے کر آخر تک میرا چہرہ اور میری ذات حسن کا مرقع نظر آتی۔ پھر کہتے ہیں کہ
باخودی تو لیک مجنوں بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ مولانا کہتے ہیں کہ کسی سے جب محبت کی جاتی ہے نا تو وہ محبت جس ہستی سے کی جاتی ہے نا اس کے ساتھ پیار مجنوں والا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پیار مجنوں والا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا اگر اس قسم کا پیار نہیں ہے تو پھر اس کو مقصود حاصل نہیں ہو سکے گا۔ مولانا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے راہ حق کے طالبان، جب تم اولیاء سے محبت کرتے ہو، اولیاء سے بڑھ کر صحابہ سے محبت کرتے ہو، اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اہل بیت سے بڑھ کر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہو، تو پھر مجنوں والا عشق اور مجنوں والی تڑپ پیدا کرنی پڑے گی۔ اگر مجنوں والا عشق اور مجنوں والی تڑپ ہوگی تو پھر وہاں آپ کو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے، صدیق اکبر آئے تو نے کہا یا رسول اللہ آپ سا کوئی حسین نہیں ہے، آپ جیسا چہرہ اللہ نے دنیا میں بنایا ہی نہیں ہے۔ ابو جہل آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبت الفاظ کہے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ادھر ابو جہل کہتا ہے کہ آپ زشت روح ہیں، العیاذ باللہ آپ کا چہرہ برا ہے، تو آپ نے فرمایا میری ذات آئینہ قدرت ہے، میری ذات آئینہ قدرت ہے، اور اللہ نے مجھے آئینہ بنا کے بھیجا ہے۔ جو شخص آتا ہے نا اس کو اپنا چہرہ اپنے ایمان کے مطابق نظر آتا ہے، اس کو اپنا چہرہ اپنے ایمان کے مطابق۔ ابو بکر سرخیل ایماندار ہیں تو انہیں چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، اور وہ سرخیل بے ایمانہ ہے تو اس کو چہرہ بدصورت نظر آتا ہے۔ یہی کہتے ہیں مولانا کہ اگر آپ کسی سے عشق کرتے ہیں نا، ایک تو پھر جذبہ رکھے مجنوں والا، سمجھے نا، دوسرا پھر وہ ذات جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کو آپ انتہا عشق تک محبت کریں، اور جس سے انتہا عشق ہوتا ہے نا اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ ہر کے در خواب است بیداریش بے، مست غفلت عین ہوشیاریش بے۔ فرمایا جو دنیا سے تو محبت کرتا ہے، دنیا کے اموال سے محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت اپنے شیخ سے نہیں کرتا، اتنی محبت اپنے ممدوح سے نہیں کرتا، تو وہ عشق میں خام ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اور جب تک انتہا محبت شیخ کامل کے ساتھ نہیں ہوگی اتنے تک اس کا دل مردہ ہی رہے گا، چاہے وہ دنیا کی ساری چیزوں سے محبت کرنے والا ہو۔ نئے صفحہ میں ماندش نئے لطف و فر، نئے بسوئے آسماں راہ سفر۔ مولانا کہتے ہیں سمجھے نا، اگر وہ سارا دن دنیا مجازی کی محبت میں غرق رہتا ہے اور اسی کی بڑھوتری کی سوچتا ہے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹے سوتے اس کو اسی کا خیال رہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے مجھے اپنے شیخ سے محبت ہے، تو مولانا کہتے ہیں کہ وہ محبت میں جھوٹا ہے، وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ وہ اس لیے کہ اٹھتے بیٹھتے تو خیال اور کا کرتا ہے، لیٹے تو خیال اور کا کرتا ہے، دنیا جو ہے نا فانی کا کرتا ہے، اور محبت جو ہے نا کا دعوے دار، جس سے محبت کا ممدوح کا دعوے دار ہے، اس کے ساتھ اس کی محبت خام ہے۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ
خفتہ آں باشد کے او از ہر خیال، دارد امیدو کند پاؤ مقال. فرمایا وہ شخص سویا ہوا ہے، وہ شخص سویا ہوا ہے جو شخص گفتگو بھی دوسروں کی کرتا ہے، گفتگو بھی دوسروں میں کی کرتا ہے، مثالیں بھی دوسروں کو دیتا ہے، چاہتیں بھی دوسروں کی پیش کرتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس سے اس قسم کی عقیدت و ارادت نہیں رکھتا جس طرح بیان کر رہا ہے. اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نزدیک وہی محبوبی محور ہوتا ہے، خوبیوں کا محور وہی ہوتا ہے، اچھائیوں کا اور حسن اور خوبصورتی کا محور وہی ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر مولانا کہتے ہیں کہ ایک عربی کا مقولہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اکثر کرتا ہے، اس کا ذکر اکثر کرتا ہے. تو اگر دنیا کی محبت کرنے والا جو ہے نا خواہش نفس کا غلام لیلا سے محبت کرتا ہے، ہر وقت لیلا لیلا کرتا ہے، ہر وقت لیلا لیلا کا ورد کرتا ہے، تو جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا دعوے دار بھی ہے اور وہ محبوب بھی ایسا ہے کہ بے عیب ہے، وہ محبوب بھی ایسا ہے جو رب العالمین کا محبوب ہے، اور پھر وہ ذکر کسی اور کا کرتا ہے، مثالیں کسی اور کی دیتا ہے، قبلہ گاہ اس کی کوئی اور ہے، تو فرمایا وہ محبت میں خام ہے، وہ محبت میں پختہ نہیں ہے. نئے چنا کے از خیال آمد بحال، آ خیالش گردد او را صد وبال. فرمایا آپ فرماتے ہیں اے ہوس پرست، تجھے عارفانہ ذوق ہی نہیں ہے، تو اس رستے پہ بھی نہیں جا رہا جس رستے پہ عاشق لوگ چلا کرتے ہیں. ایسا عشق تو انسان کے لیے وبال ہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا داری کا عشق ہے، یہ اخروی عشق نہیں ہے. چونکہ تخم نسل در شورا بریخت، او بخویش آمد خیال از وے گریخت. کہا جس وقت تو بیج ہی کلر والی زمین میں اور خیالی زمین میں ڈال رہا ہے تو وہاں سے کوئی پھل تو برآمد نہیں ہوگا، الٹا تیرا بیج ہی تباہ ہو جائے گا، تیرا بیج بھی تباہ ہو جائے گا. مرغ بر بالا پرام اسایش، میں دود بر خاک پرنا مرغ وش. آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص جو خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس کی مثال دوسری آپ دیتے ہیں کہ وہ اس طرح ہے جو اڑتے ہوئے پرندے کے سائے کا شکار کر رہا ہے، اڑتے ہوئے پرندے کے سائے کو پرندہ سمجھ کر اس کا شکار کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور تیر مار مار کے نا اپنے تیر ضائع کر رہا ہے، کیونکہ نہ تو وہ اصلی پرندہ ہے اور نہ ہی جس کو شکار کر رہا ہے وہ اصل ہے. پھر کہتے ہیں ترکش عمرش تئی شد عمرے برفت، از دویدن در شکار سایہ تفت. آپ فرماتے ہیں جو شخص سائے کے پیچھے دوڑتا ہے نا تو وہ اپنی عمر برباد کرتا ہے، اور اس کا دوڑنا، اس کا شکار کرنا، اس کا ترکش کے تیر مارنا سب بیکار ہوتا ہے. اب آپ نتیجہ نکالتے ہیں سایہ یزداں چبا شد دایا اش، سایہ یزداں چبا شد دایا اش، وارہاند از خیال و سایہ اش. فرمایا جب کوئی شخص کسی اللہ تعالیٰ کہ ولی اللہ کو ولی کہتے ہیں اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، کہ جو شخص کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ پرندہ کے شکار میں ہے، اور جو شخص اس سے علاوہ کوئی خیالی اس نے بنایا ہوا ہے قبلہ کعبہ اور اس سے محبت کرتا ہے تو یوں سمجھے وہ پرندے کے سائے کے پیچھے دوڑا ہے اور ساری عمر دوڑتا رہے گا، شکار نہیں کر سکے گا. اسی کو اور آپ جو ہے نا واضح کرتے ہیں سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ عالم است و زندہ خدا. فرمایا جو شخص
اللہ تعالیٰ کے سائے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے تربیت یافتہ ولی کا چاہنے والا ہے، شکار کرنے والا ہے، تو فرمایا تو پھر وہ تو صحیح شکاری ہے نا، اور وہ اس زندگی کے پیچھے دوڑ رہا ہے جو زندگی اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ کیوں کہ ولی اللہ کا ہر فعل اور ہر قول، اس کی ذمہ داری بھی تو اللہ نے اٹھا رکھی ہے نا۔ حدیث قدسی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نوافل سے مواظبت کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر ایک مقام فنا وہ آتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، جس سے وہ جو ہے نا تصرف کرتا ہے، اللہ کا نور اس کے جو ہے نا آنکھوں میں سما جاتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ کا نور اس کے اعضاء میں سما جاتا ہے، پاؤں میں جو ہے نا جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو شخص خدا کے محبوب کا شکاری ہے نا، وہ زندہ ہے کیونکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے چیز سے محبت کرتا ہے، اور جو چیز کوئی سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو فرمایا پھر وہ سایہ تو اللہ تو سائے سے پاک ہے، تو پھر وہ جو ہے نا اس طرح اپنی عمر ضائع کر رہا ہے۔ دامن اوگی رضو تر بے گما تارہی از آفت آخر زماں، فرمایا اگر ایسا آدمی جو ذل اللہ ہے، کامل ہے، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والا ہے اور اللہ کا رستہ دکھانے والا ہے نا، اور ایسا مل جاتا ہے تو میں اس کے دامن کو پکا پکڑ لے، اب چھوڑ نہیں۔ کیوں؟ تارہی از آفت آخر زماں، اس کے دامن کو پکڑنا مصیبتوں سے انسان چھوٹ جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی مولانا روم نے یہاں کہہ دی کہ پیر کامل صرف یہ نہیں کہ وہ روحانیت کا جو ہے نا جلا دینے والا ہوتا ہے، روحانیت کی تربیت، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے اس آدمی کو مصیبتوں سے بھی بچائے رکھتے ہیں۔ عام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت غوث اعظم کے پاس ایک شخص آیا، مرید ہونے لگا تو کہا حضرت ایک شرط یہ ہے کہ میرا پیشہ ہے چوری کرنا، اور میں لوگوں کے جانور چوری کرتا ہوں، اب میرا پیشہ بھی یہی ہے، تو اور تو ساری باتیں میں آپ کی مانوں گا لیکن یہ کام میں کرتا رہوں گا۔ بڑی عجیب بات، کہ عجیب اس کا سوال تھا، آپ اس کو ٹالنا بھی نہیں چاہتے تھے، شکار آ گیا تھا نا تو اس کو رہا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا بس ٹھیک ہے ہم تیری بات مان لیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ جہاں میں موجود ہوں گا نا وہاں تو کم از کم چوری نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ تو 2-3 دن بعد اس نے جب ایک گھر میں جا کے وہ سن لگائی نا تو اندر محنت کے بعد پہنچا تو دیکھے تو مصلی پہ حضرت غوث اعظم نماز پڑھ رہے تھے۔ دوڑا کہ شاید کسی حضرت کے مرید کے گھر میں آ گیا ہوں، اور حضرت اس طرح اس نے 3 دن تک لگاتار مختلف جگہوں پہ ڈاکے ڈالے، جہاں جاتا تھا آگے حضرت غوث اعظم کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے تھے۔ تو تیسرے دن کے بعد اس نے آ کے حضرت کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا حضرت یہ معاملہ ایسا ہے کہ کوئی جگہ بھی ولی اللہ کے تصرف سے باہر نہیں ہے، کوئی جگہ بھی ولی اللہ کے تصرف سے باہر نہیں ہے، سمجھے نا۔ فرمایا اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اگر وہ کامل ہے تو اس کا دامن پختہ پکڑ لے، تجھے کئی چیزوں سے امان دے گا۔ حضرت ثانی مولانا احمد خان ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس پہ کچھ جو جراثیم تھے وہ بد مذہبی کے چڑھے ہوئے تھے، تو اس نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جو پیری مریدی ہے، یہ جو بیعت کرنا ہے، یہ ایک ڈھنگ ہے اور یہ ایک جھوٹا قصہ ہے۔ تو اس کو والد لے آیا، مرید تھا وہ مہر شریف کا، تو باپ تو لے آیا نا، کہا یہ سوال حضرت صاحب سے کرنا۔ تو اس
نے جی سوال حضرت صاحب سے کر دیا، پروفیسر صاحب نے، تو آپ نے اسے بٹھا لیا، فرمایا لوگوں کو الوداع کرتے ہیں، آپ سے اکیلے میں باتیں کریں گے۔ تو پھر مہمان چلے گئے، والد کو اور بیٹے کو بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا یہ بیعت کامل کی یہ نیابت رسول ہوتی ہے، یہ نیابت رسول ہوتی ہے، اور جو پیر کامل ہوتا ہے نا وہ 3 چیزوں کا ذمہ وار ہوتا ہے۔ فرمایا پہلی بات، وہ جس سے بیعت لیتا ہے اس کے ایمان کا ضامن ہوتا ہے، اس کے ایمان کا ضامن ہوتا ہے، جب چاہے دنیا میں، چاہے دنیا سے رخصت ہوتے وقت، جب شیطان کہتا ہے اشارہ کر کے کہ سوال ہوتا ہے جو ہے نا تیرے نبی کون ہے، تو وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، تو کہا اس وقت پیر کامل آ کے ایمان کو بچاتا ہے۔ ایک آپ نے فرمایا، دوسرا پیر کامل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ قبر کے سوال و جواب میں بھی اس کے لیے جو ہے نا ہم آسانیاں پیدا کریں، اور اس کی شفقت سے، اس کی الفت سے وہ جتنے سوال و جواب دیتا ہے نا وہ وہی دیتا ہے جو ایمانداروں کے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ کامل ہوتا ہی کامل تب ہے جس کے ہاتھ پر کوئی بیعت کرتا ہے اس کو اللہ توبہ کی بھی توفیق دیتا ہے اور جنت کا بھی وارث بنا دیتا ہے۔ اگر کسی میں آپ نے فرمایا یہ 3 باتیں نہیں ہیں نا تو فرمایا اس کو یہ جو ہے نا طریقہ چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر وہ جھوٹا ہے، پھر وہ جو ہے نا بہروپیہ ہے، پھر وہ غدار ہے، اور اس کو فقیروں کی مسلح کو نہیں شرمانا چاہیے۔ اس کے اگر ضمن میں واقعات کہیں تو واقعات کی اور مثالیں بھی میں دے سکتا ہوں، سمجھے نا۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو جس طرح بوڑھے لوگ آتے ہیں، تو ایک بوڑھا آیا، حضرت میرے ایمان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے۔ تو آپ جوش میں آ گئے، آپ نے فرمایا کس کے مرید ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے والد خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ایک کامل کا مرید ہے، اور پھر بھی تجھے یہ خطرہ ہے کہ میں ایمان کے ساتھ جاؤں گا یا نہ جاؤں گا۔ فرمایا اس خطرے کو چھوڑ دے، جس کی تو نے بیعت کی ہے وہ جانے اور تیرا ایمان جانے، اور کوئی بات دعا کرانا چاہتا ہے تو کر، اس کرانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کامل عطا فرما دے جس کی ہم بیعت کریں، وہ ہمارے ایمان کا بھی ضامن ہو، ہماری آخرت کا بھی ضامن ہو، اور ہماری بخشش کا بھی ضامن ہو۔ چلو اسی ضمن میں ایک اور واقعہ سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہاں قبلہ جد امجد حضرت خواجہ مولانا محمد اکبر علی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید گزرے، ان کا نام ہے حاجی خدا یار، یہ غلام دستگیر کے دادا تھے۔ تو یہ مظفر پور سے آئے اور پھر حضرت کے ہی وارفتہ ہو گئے، بچپن میں آئے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، پھر شادی حضرت نے کی، اور پھر جو ہے نا اس کو مسکین آدمی تھا نا تو وہ شوق رہتا تھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ مجھ پہ مہربانی کریں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، یہ اس کی خواہش ہوتی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ تو دنیا سے جائے گا نا تو تجھے پہلے حضور کی زیارت ہوگی تب تو دنیا سے جائے گا۔ وہ تسلی میں آ گیا، اتنی عمر اسی انتظار میں گزاری کہ حضور مجھے جلوہ دکھائیں گے، میری زیارت ہوگی۔ تو یہ خود اس نے مجھے بھی بتایا، حاجی خدا جار نے۔ تو کہا کہ جب رات آئی نا، جس رات اس کا انتقال ہونا تھا، تو کہا آپ کے، انہوں نے مجھے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کے جد امجد خواب میں آئے، انہوں نے مجھے کہا حاجی خدا جار اب چلتے نہیں، وقت تو پورا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت اتنے تک میں تو نہیں آؤں گا جتنے تک آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں حضور کی زیارت کراؤں گا، تو وہ تو ہوئی نہیں ہے، تو میں کس طرح آؤں؟ یہ حاجی خدا جار بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا تو پھر آپ کا یہ کمرہ پاک نہیں ہے، آپ کا بستر پاک نہیں ہے، آپ کے کپڑے پاک نہیں ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو حاجی خدا جار نے سردیوں کے موسم میں بجلی کے بٹن
بیل کے بٹن پہ ہاتھ رکھا، گھر والوں کو اٹھایا، ہائے ہائے شروع ہو گئی، میرا بسترا نکالو، میرا کمرہ دھو دو، میرے جو نا کپڑے تبدیل کرو۔ تو لوگوں گھر والوں نے سمجھا کہ بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ سردیوں میں کپڑے تبدیل کراتا ہے، کمرہ دھلواتا ہے، بسترا تبدیل کراتا ہے۔ یہ سارا انہوں نے کیا، بس سحری تک یہی کام ہوتا رہا۔ سحری کے وقت اس نے کہا آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں، اب بتی بجھا دیں۔ پھر کہتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آئی تو آپ کی جد امجد تشریف لائے، اور پھر ہاں جو آپ نے فرمایا کہ حاجی خداجار تیار ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر اس حاجی خداجار نے مجھے بتایا کہ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں نا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صوفہ تھا، ادھر میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ادھر میرے مرشد کھڑے تھے، اور فرمایا حاجی خداجار، دادا جان حضور کی خدمت میں عرض کیجیے حاجی خداجار کے ایمان کے لیے دعا کریں۔ بس یوں کیا اور فلم گئی، یوں کیا اور فلم گئی۔ حاجی خداجار نے کہا جاؤ صاحبزادہ صاحب کو بلا کے لے آؤ۔ مجھے بلا کے لے گئے صبح لصبح، تو حاجی خداجار رو رہا تھا۔ یہ قصہ اس نے سنایا، اسی دن صبح 6 بجے اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسے ہم سمجھیں کہ پیر کامل جو ہے نا وہ ایمان کا ہی ذمہ وار ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس کے تصرف میں دے رکھی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پیر کامل عطا فرما دے، آمین آمین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آت حبک وحب من یحبک وحب من یقربنا الیک یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ مولانا روم کے اس روح پرور درس سے ہمیں بھی استفادہ روحانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کامل کی معیت عطا فرما، کامل کی بیعت عطا فرما، کامل کے ساتھ وابستگی اور آخرت تک اس کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔